السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین ربنا زدنا علما اللہم انا نسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم انا نسألک العافیۃ والمعافی فی الدنیا والآخرہ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 218 میں کہ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، وہی اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اس میں لفظ آیا ہاجرو۔ ہاجرو کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی سے قطع تعلق کر کے الگ ہو جانا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ہاجرو سے مراد ہم لیں گے کہ کفر، دارالکفر کو چھوڑ کر دارالاسلام میں آ جانا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام نے ہجرت کی دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف۔ پھر گناہوں سے ہجرت کرنا بھی آ جاتا ہے کہ گناہوں سے ہجرت کرنا، ان کو چھوڑنا اور پورے کے پورے دین میں داخل ہو جانا، جیسے کہ اللہ نے پچھلی آیت میں بھی بتایا۔ پھر آگے ہی اللہ تعالیٰ نے اگلے ہی لمحے یہ کہہ دیا وجاہدوا فی سبیل اللہ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے مسلسل کوشش کرنا، اپنی آخری حد تک کوشش کرنا۔ اور آخری حد جو ہے نا کوشش کی، وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان لڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب اس کی کوشش اسے لگتا ہے نا بیکار ہوگی، تو چلو اب میں لڑ کے اپنی بات منوا لوں یا اپنی کوشش مکمل کر لوں، تو پھر یہ جہاد بالقتال بھی آ جاتا ہے اور ہر قسم کی کوشش، ٹھیک ہے، اللہ کی راہ میں کرنا دین کی خاطر۔ اور یہاں پر لکھا ہے یرجون رحمت اللہ، یعنی ایمان، ہجرت اور جہاد ایسے عمل ہیں جن کے نتیجے میں دل کے اندر اللہ کی رحمت کی امید پیدا ہوتی ہے، اور انسان کو اگر کہیں کوئی ناکامی یا وقتی طور پہ کوئی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کے دل میں یہ بات امید پیدا کرتی ہے اور اس کو بڑھاتی ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس پر رحم کرنے والے ہیں، اس کی یعنی تکلیف کو دور کرنے والے ہیں اور اس پر اپنا کرم کرنے والے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب آگے جو احکامات آ رہے ہیں، یہ آپ کو شرعی احکامات آگے بہت زیادہ آنے ہیں ماشاءاللہ سے، طلاق کے، حیض کے، خلا کے، یہ سارے آ رہے ہیں، تو ان کو آپ نے ذرا غور و فکر سے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے۔ اب پہلا مسئلہ جو آ رہا ہے یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ تجھ سے وہ شراب اور جوے کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دیجیے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ بھی فائدے ہیں لیکن تھوڑے۔ ان کا دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بڑا ہے، اور وہ تجھ سے پوچھتے ہیں کیا چیز خرچ کریں، کہہ دیجیے جو بہتر ہو۔ اس طرح اللہ تمہاری لیے کھول کر اپنی آیات جو ہے نا ان کو بیان کرتا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اب خمر کی جو تفسیر ہے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ ہر نشہ آور چیز کو خمر، یہاں پہ جو خمر بولا ہو گیا نا، نشہ آور چیز، ہر قسم کی نشہ، اور ہر نشہ جو ہے نا وہ اسلام میں حرام ہے۔ اور یہ پہلا حکم نازل ہوا تھا شراب کے بارے میں اور جوے کے بارے میں۔ اب جوا جو ہے بغیر مشقت کے انسان کو بہت سا مال حاصل ہوتا ہے، یہاں پہ انسان اپنا سب کچھ لٹا بیٹھتا ہے جوے میں، ٹھیک ہے، دونوں صورتیں جو ہے نا وہ نقصان دہ ہیں، تو اس لیے اس سے منع کیا گیا۔ اب تھوڑا فائدہ، اب آپ دیکھیں کہ جب دور جاہلیت تھا اس میں لوگ کیا کرتے تھے، غریبوں کی مدد کرنے کے لیے جوا کھیلا کرتے تھے، اور اس کے بعد ساری جو یتیم جنگوں میں ہوتے تھے لوگ، اور ان کو وہ بھیج دیتے تھے، وہ سارا کا سارا نا پیسہ جو وہ جوئے میں جیتتے تھے۔ تو اس میں فائدہ کیا ہوا، دنیاوی فائدہ ہوا، اور وہ چونکہ حلال مال نہیں ہے اور اس میں نقصان زیادہ ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کا یعنی فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہے، تو لہٰذا ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا جائے۔ یاد رکھیں گے کہ پہلا حکم ہے یہ، اس کے علاوہ بالترتیب آپ کو احکامات جو ہے نا قرآن میں ملتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، سورہ مائدہ میں بھی تفصیل سے آئیں گے، ٹھیک۔ اب دیکھیں کہ جب اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر دنیا والآخرہ یسألونک عن الیتیم، وہ دنیا اور آخرت کے بارے میں اور تجھ سے یتیموں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دیجیے کہ ان کے لیے کچھ نہ کچھ
संवारते रहना बेहतर है, और अगर तुम साथ मिला लो उन्हें तो तुम्हारे भाई हैं, और अल्लाह बिगाड़ने वाले को संवारने वाले से ज्यादा जानता है। और अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें जरूर मुशक्कत में डाल देता, बेशक अल्लाह सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है। देखें, यानी अल्लाह ताला यहाँ पर आयत नंबर 20 में जुए के अहकामात और शराब के मुतल्लिक बताने के बाद अल्लाह ताला कह रहा है कि फिर दुनिया वल आखिरा, यानी दुनिया और आखिरत में इनका नुकसान ज्यादा, इन दोनों चीजों का, और ये गुनाह कबीरा है। और इसकी बजाय अल्लाह के रास्ते में अपनी बेहतरीन चीज जो है उसको खर्च करना ना, वो अल्लाह ताला बयान कर रहा है। और यतीम उसको कहते हैं जिसका बाप फौत हो गया हो और वो बालिग होने तक यतीम है, यानी अगर बालिग हो गया तो फिर वो यतीम नहीं है। तो बालिग जो नहीं होते और यतीम लोग होते हैं, उनके माल जो है ना, उनके माल को जो है वो अपने साथ मिला लेने का मतलब है कि बिजनेस वगैरह में आप उसको मिला लो, और उनका माल ऐसा ना हो कि घटता चला जाए और खत्म हो जाए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि माल बहुत ज्यादा होता है और बच्चा छोटा होता है, तो देते देते उसकी ज़कातें वगैरह और सदकात और खाने पीने में सारा माल जब तक वो बच्चा बड़ा होता है खत्म हो जाता है। तो फिर उससे बेहतर सूरत ये अल्लाह ने बयान की है कि आप उसको अपने उसके माल की देखभाल के लिए या तो कारोबार में लगा लें, या आप उसका कोई बेहतरीन मसरफ सोचें कि जिससे उस यतीम को भी फायदा हो जाए। तो जब पहले ये आयत उतरी थी ना, सूरह बनी इसराइल की आयत है, वला तकरबू मालल यतीमा इल्ला बिल्लती हिया अहसनु, ये बनी इसराइल की आयत है। और इसका मतलब ये है कि यतीम के माल के करीब ना जाओ मगर उस तरीके से जो सबसे अच्छा है। तो लोगों ने ना यतीमों के अमवाल अलग कर दिए, जिससे क्या हुआ कि यतीम जो थे ना, उनके माल बर्बाद होने लग पड़े, उनका खाना खराब होना शुरू हो गया, गोश्त बदबूदार होना शुरू हो गया। तो फिर ये बात जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिक्र की गई। इस पर ये आयत फिर उतरी थी कि अच्छे भले तरीके से आप लोग उनके मालों को अपने साथ मिलाएं, मगर अल्लाह ताला ने तुम में मुशक्कत नहीं डाली, बल्कि अल्लाह ताला चाहता है आसानी और वुसअत पैदा करे। तो इस्लाह की नीयत से अपना माल जो है ना वो साथ मिला सकते हैं, और उसके माल में से उतना खर्च आप ले सकते हैं बकदरे जरूरत फायदा उठा सकते हैं कि जो आपकी यानी सर्विसेज है उसके लिए। जैसे कोई किसी तिजारत में माल लगाता है किसी गरीब का, किसी यतीम का, तो फिर वो क्या करेगा कि सर्विसेज अपनी ले सकता है वो, ठीक है, क्योंकि मेहनत कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो सर्विसेज के लिए माल लिया जा सकता है, ज्यादा नहीं लेना कि जिसे उसका भी नुकसान हो, यतीम का भी, और खुद भी आप जिया करें रिस्क का। ठीक, यहाँ पर तो आपको यतीमों के हकूक जो है ना वो पता चल गए हैं। तो इससे आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से याद करना है, और इसमें अगर कोई मसला आपके ज़हन में आया तो आप बाद में भी वॉइस मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, सवाल कर सकते हैं। अब अगली आयत में हमें हुक्म आ रहा है, वला तनकीहुल मुशरिकाती हत्ता युमिन्ना, कि मुशरिक औरतों से निकाह ना करो यहाँ तक कि वो ईमान ले आए, और यकीनन एक मोमिन लोडनी किसी भी मुशरिक औरत से बेहतर है, खा वो तुम्हें अच्छी लगे, और ना अपनी औरतें मुशरिक मर्दों के निकाह में दो यहाँ तक कि वो ईमान ले आए, और यकीनन एक मोमिन गुलाम किसी भी मुशरिक मर्द से बेहतर है, खा वो तुम्हें अच्छा मालूम हो। ये लोग आग की तरफ बुलाते हैं और अल्लाह अपने हुक्म से जन्नत और बख्शिश की तरफ बुलाता है, और लोगों के लिए अपनी आयात खोल कर बयान करता है ताकि वो नसीहत हासिल कर सकें। अच्छा, अब यहाँ पर प्यारी सिस्टर देखें कि पहले मुसलमान और काफिरों का रिश्ता जो था ना, आपस में रिश्ता नाता जारी था, लेकिन इस आयत से ना अल्लाह ताला ने हराम ठहरा दिया कि गोया अगर कोई मर्द मुशरिक है और औरत मोमिना है तो निकाह टूट जाएगा। इसी तरह अगर कोई औरत मुशरिका है और मर्द मोमिन है तो वो निकाह टूट जाएगा, ठीक है। और निकाह की शर्त ये है कि अल्लाह की सिफ्त में और अल्लाह की जात में किसी को शरीक ना ठहराने वाला बंदा हो, यानी मुशरिक ना हो, ये ज़हन में रखना आपने। और इसमें एक और मसला ये है कि यहूद और नसारा की जो औरतें हैं ना, जो अहले किताब है, उनके साथ मर्दों का निकाह जायज है, लेकिन औरतें निकाह नहीं कर सकती अहले किताब के मर्द से। और यहाँ पर जो बात की गई है कि कोई मोमिन लोंडी किसी भी मुशरिक औरत से बेहतर है, यानी कि मुसलमान से आप तरजीह दें निकाह की, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, तो मुसलमान से आपने निकाह करना है। और इस सिलसिले में आपने यानी जरा अलर्ट रहना है, और खास तौर पे ये जो
رجحان ہے نا کہ لوگ کئی ہندو عورتوں سے بھی شادی کر رہے ہیں، سکھوں سے بھی کر رہے ہیں، لیکن اس صورت میں جب وہ اگر دین اسلام قبول کر لیں، ورنہ کسی مشرک مرد اور مشرک عورت کے ساتھ نکاح جو ہے نا وہ اس آیت کے حوالے سے جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں نے ذہن نشین رکھنا ہے، یہ ہے مسئلہ. اور اہل کتاب کے ساتھ جائز ہے، یہ بھی یاد رکھنا ہے. اب اس میں یہ بات آپ نے مین رکھنی ہے کہ اہل کتاب میں بھی بعض فرقے ایسے ہیں کہ جو شرک نہیں کرتے ہیں، لیکن بعض ان میں بھی فرقے ایسے آگے ہوئے ہیں جو شرک کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ان لوگوں سے نکاح جائز نہیں ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگلی آیت میں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ. اب یہاں پر حیض کے بارے میں مسائل جو ہے نا اس کا ذکر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ تجھ سے حیض کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دیجیے وہ ایک طرح کی گندگی ہے، سو حیض میں عورتوں سے علیحدہ رہو اور نہ ان کے تم قریب جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں، اور جب وہ غسل کر لیں تو ان کے پاس آؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا. بے شک اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو بہت توبہ کرنے والے ہیں، اور ان سے محبت کرتا ہے جو بہت پاک رہنے والے ہیں. یحب التوابین و یحب المتطہرین. اب یہ وضو کے بعد بھی دعا کرتے ہیں نا ہم لوگ، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے اور پاک رہنے والوں میں سے بنا دے. تو یہ چیز جو ہے نا آپ دیکھیں کہ کتنی اہم دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا کہ توبہ استغفار کرنے والا بندہ بھی اللہ کو کتنا پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بھی بہت پسند ہے کہ جو پاک صاف رہتا ہے. اب حیض کا تعلق دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے قل هو اذا. اذا کے میننگ جو ہے نا وہ دو آتے ہیں. اذن کے میننگ یہاں پہ جو ہے اس میں ایک آتا ہے گندگی، غلاظت، ایک آتا ہے بیماری، کمزوری. تو یعنی حیض میں عورتوں کی حالت ایسی ہی ہوتی ہے نا، جب انہیں حیض یا نفاس کی صورتحال پیدا ہو تو عورتیں اس وقت بیماری کی سمجھے حالت میں ہوتی ہیں، ان میں جسمانی کمزوری ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کمزوری بھی ہوتی ہے، ان کے اندر بیماری بھی ہوتی ہے، اور غلاظت بھی جسم کی نکل رہی ہوتی ہے نا. تو اس میں آپ یہ یاد رکھیں کہ عورتوں کے قریب آنا جو ہے نا وہ منع ہے. اب اس میں ایک اور چیز بھی نکلتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ بعض لوگ ہیں جن کو عادت کے خلاف اگر کوئی خون آتا ہے، مثلا حیض کے 8 دن گزر گئے ہیں اس کے بعد بھی خون جاری ہے، ان کو بعض اوقات کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے تو اس کو استحاضہ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، استحاضہ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بیماری کا خون ہے، اس میں عورت نماز بھی پڑھے گی، ہاں ایک غسل کرے گی اور نماز پڑھے گی، اور ہر نماز سے پہلے وضو کرے گی، پیڈ چینج کرے گی اور نماز پڑھے گی. ٹھیک، یہ بیماری کی صورت ہے. اور عمومی خون جو ہے نا یہ میں کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ کسی عورت کو حیض کتنا آتا ہے اور کتنے دن میں وہ ناپاک اور کتنے دنوں میں وہ پاک ہوتی. ٹھیک ہو گیا. اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ عورت جو ہے نا ہر علاقے کی اس کے بالغ ہونے کی بھی ایک علیحدہ سے صورتحال ہے. جب وہ کئی عورتیں جو ہیں جیسے گرم علاقے ہیں وہاں پہ 9-10 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہیں، ٹھنڈے علاقوں میں 13-14 سال کی وہ لڑکی جو ہے وہ بالغ ہوتی ہے. اور بعض عورتوں کو 3 دن حیض آتا ہے، بعض کو 8 دن آتا ہے، بعض کو 7 دن آتا ہے، بعض کو 15 دن آتا ہے. تو جو بچپن سے آپ کی روٹین ہے ہر عورت کی مختلف ہے، طبیعی طبیعت ہے، اس کی ماحول کا فرق، خوراک کا فرق ہوتا ہے، تو وہ اس کو ہی مدت اپنی حیض کی شمار کریں گے. اور حیض کا خون جو ہے نا بدبودار ہوتا ہے اور جمع ہوا ہوتا ہے اور سیاہ رنگ کا ہوتا ہے، یعنی یہ حیض کی نشانی ہے، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا. اب اس حالت میں جو ہے آپ دنیا کا ہر کام کر سکتی ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتی. ٹھیک ہے، نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن کے مصحف کو جلد کے ساتھ ہاتھ لگا سکتی ہیں، غلاف ہے تب بھی ہاتھ لگا سکتی ہیں لیکن اس کے حروف کو ٹچ نہیں کر سکتی ناپاکی کی حالت میں. لیکن اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، اچھا یہ یاد رکھیے گا کہ حیض اور نفاس دونوں کے قوانین ایک ہی چل رہے ہیں، ایک ہی مسائل ہیں، تو لہٰذا میرے یہ مسائل اگر میں حیض کہوں تو آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے کہ نفاس میں بھی یہی پابندی ہے. اب اس میں کیا ہے کہ پہلے یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ میاں بیوی کے آپسی تعلقات بھی حرام ہو جاتے ہیں،
یعنی اللہ نے منع کیا. اور یاد رکھیں کہ اس پہ جرمانہ بڑا زبردست قسم کا اللہ نے بہت بڑا رکھا ہے جو لاکھوں میں جاتا ہے آج کے دور میں. دینار رکھے ہوئے ہیں پتہ نہیں کتنے. یہ میں انشاءاللہ تعالی تحقیق کر کے آپ کو بتاؤں گی کہ اگر حیض کی حالت میں میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے قریب آ جائے نا، ریڈ خون اگر آ رہا ہے تازہ یعنی شروع کے دن ہے تو زیادہ جرمانہ ہوگا. اور اگر پیلا زرد پانی آ رہا ہے اور ابھی صاف نہیں ہو رہا تو یار مکمل طور پہ حیض ختم نہیں ہوا ہے تب بھی خواتین اور میاں بیوی کا آپس میں ملاپ ہو گیا تو پھر اس پہ بھی جرمانہ ہے. اور یہ گناہ کبیرہ میں سے شامل ہے، یہ بھی یاد رکھیں. تو مکمل طور پہ علیحدہ رہنا جو ہے یہ کہا گیا ہے. ہاں ایک چیز جائز ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کر سکتے ہیں، مثلا خاص جو جنسی تعلق ہے وہ قائم نہیں کر سکتے. آپ بوسو کنار کر سکتے ہیں، اپنے ساتھ لٹا سکتے ہیں، ان کو چوم سکتے ہیں. میاں بیوی ایک دوسرے کو لپٹ کے سو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازار باندھ کے نا ناف سے لے کے گھٹنوں تک تو ہمارے ساتھ مشغول رہا کرتے تھے، یعنی پیار محبت کا اظہار کرتے تھے. تو یہ جائز ہے، یہ حیض کے دنوں میں بھی کیا جا سکتا ہے. اور حضرت ام سلمہ جو تھی ان کو حیض آ گیا تو زمانہ جاہلیت میں حیض میں عورتوں کو علیحدہ سے سلایا جاتا تھا، علیحدہ بستر پہ بھیج دیا جاتا تھا. تو آپ نے حضرت ام سلمہ کو دیکھا کہ وہ علیحدہ جا کے لیٹی ہیں تو آپ نے ان کو پوچھا کہ آپ کو حیض آیا؟ تو انہوں نے کہا جی اس لیے میں نے اپنی چٹائی علیحدہ کر لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ لٹایا. ٹھیک ہے. حیض کے دوران کھانا پینا بنانا کھانا ہر چیز جائز ہے. صرف ایک نماز ہم نہیں پڑھ سکتے، خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتے، مسجد میں کوئی عورت سٹے نہیں کر سکتی. ہاں مسجد اگر گزر گیا ہے، مثلا ایک دروازہ ایک طرف سے نکلتا ہے مسجد کا، دوسرا دوسری طرف سے، اور وہاں سے گزر گیا ہے مسجد کے درمیان میں سے، تو آپ گزر سکتی ہیں لیکن سٹے نہیں کر سکتی مسجد میں. مدرسے میں ٹھہرا جا سکتا ہے، مسجد میں نہیں سٹے کیا جا سکتا. خانہ کعبہ کا جو ہے وہ طواف بھی جو ہے وہ دوران حیض یا نفاس نہیں ہے، اور مسجد الحرام میں بھی نہیں رہنا. اگر آپ کو حیض کی کیفیت آ گئی ہے یا نفاس کی کیفیت آ گئی ہے حج کے دنوں میں، تو آپ پہلے باوضو ہو کے غسل کر کے صاف ستھری ہو کے آپ حج کے سارے ارکان پورے کریں گے سوائے مسجد حرام کے طواف کے، جو حج کا حصہ ہے طواف زیارہ. پاک ہونے کے بعد آپ مسجد الحرام میں جائیں گے اور خانہ کعبہ کا طواف کریں گے. ٹھیک. حج کے اراکین بھی کیے جا سکتے ہیں حیض اور نفاس کے دوران. ٹھیک ہے. یہ آپ کو پتا ہے جو میں نے حج کی آپ کو ترتیب سکھائی تھی ساری، اس کا نقشہ بھی بنائے، میری باقی سٹوڈنٹس بنا رہی ہیں. اچھا اب یہ ساری حیض کی جو مین باتیں ہیں نا وہ میں نے آپ کو بتا دی. اب بات یہ ہے کہ بعض علماء کی نا دو رائے ہیں کہ عورت کو غسل کر کے پاک صاف ہو کے پھر مرد کے قریب جانا چاہیے. ٹھیک. تو ایک علماء جو ہے نا وہ یہ اس بات کے قائل ہے کہ نہیں، اگر عورت اپنی شرمگاہ کو دھو لے تو مرد جو ہے وہ آپس میں تعلقات قائم کر کے پھر ایک غسل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اس میں دو رائے ہیں، دونوں میں نے آپ کو بتا دی، دونوں ہی جائز ہیں. آپ جو بھی، کیونکہ ہم لوگ علماء کے بتائے ہوئے مسئلے کے مطابق ہی چل سکتے ہیں نا، تو ظاہری بات انہوں نے اتنی تحقیق کے بعد یہ بتائی ہیں، اور دو رائے ہیں دونوں میں نے آپ کو بتا دی. ٹھیک ہے. اس کے مطابق آپ چل سکتے ہیں. یہ ہے حیض کی ساری کیفیات. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، کہ جہاں سے اللہ نے حکم دیا وہیں سے جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے ساتھ جماع جو ہے نا وہ اس کی شرمگاہ سے ہی جائز ہے. ٹھیک. جو لوگ یہ دوبر وغیرہ میں کرتے ہیں یہ غیر فطری عمل ہے، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ قوم لوط پر عذاب آیا تھا. اور شرع میں کہا، ہمیں یہ شریعت میں حکم ہے کہ شرع کی جو بھی کوئی بات ہے شریعت کی ہم کھل کے آپ کو بتائیں. اور یہ صحابہ کرام جو تھے ان میں انصار صحابیات جو تھی نا وہ کھل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے مسائل پوچھا کرتی تھی. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ کتنی اسلام ہے انصار کی عورتوں پہ کہ جنہوں نے مسائل اتنے بلا جھجک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں جو ہم تک پھر آسانی سے پہنچ جاتے ہیں. شرم و حیا کا بازو کا تقاضا ہوتا ہے نا، لیکن دین سیکھنے میں جو ہے نا وضاحت کے ساتھ ایک بات آپ کو خود بھی سمجھنی ہے اور سمجھانی بھی ہے دوسرے کو. اسی لیے میں نے اتنی ڈیٹیل سے آپ کے ساتھ آج اس ٹاپک پر بات کی ہے. آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھیں کہ
احرام کے دوران جو ہے نا وہ تب بھی میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حرام ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ وہ کوئی تعلق نہیں قائم کرتے جب تک احرام اتر نہ جائے. اور جب حج کرتے ہیں تو حج میں طواف افاضہ یا زیارہ جس کو کہا جاتا ہے وہ طواف نہ کر لیں تب تک میاں بیوی جو ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں ہوتے. یہ آپ نے نوٹ رکھنا ہے کیونکہ ہم جب بھی حج عمرے پہ جائیں تو یہ چیزیں ہمارے کام آئیں گی. پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرما دیا, آیت نمبر 2 میرا خیال ہے, نظر نہیں آ رہا مجھے کلیئر, 223. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں, سو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے لیے آگے سامان بھیجو, اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ تم یقیناً تم مجھ سے ملنے والے ہو اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو. اب یہاں پر دیکھیں کہ جہاں سے چاہو تم آؤ, یہ والا, اس میں ایک دفعہ نا ایک صحابی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, وہ آئے اور کہتے یا رسول اللہ میں مارا گیا میں لٹ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کیا ہوا ہے؟ تو کہتے کہ میں نے اپنی بیوی کو اپنی سواری آج میں نے الٹا لی, یعنی میں نے اپنی بیوی کے ساتھ الٹی طرف سے جمع کیا لیکن کیا شرمگاہ میں ہے. تو اس سے نا یہ بات تھی کہ یہودی جو ہے نا, جابر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہودی کہتے تھے کہ جب عورت کو اس کی پوزیشن جو ہے وہ الٹا لی جائے تو پھر بچے سے اگر جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا وہ بھینگا پیدا ہوتا ہے. اس پر یہ آیت اتری تھی جہاں پہ اللہ نے کہا کہ جہاں سے چاہو آؤ, لیکن آنا کہاں ہے؟ شرمگاہ میں ہی آنا ہے. ٹھیک ہے, غیر فطری طریقہ نہیں اپنانا. باقی سیکس میں جتنی پوزیشنز ہیں میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے یعنی کہ ہوتے ہیں, لباس ہوتے ہیں, اور یہ رشتہ ہی اسی بیس پہ ہے. سیکس کا باؤنڈ اگر مضبوط ہوگا تو میاں بیوی کا رشتہ مضبوط ہوگا. تو اس میں ہر قسم کی اجازت قرآن دیتا ہے کہ شرمگاہ میں جیسے مرضی دخول کیا جا سکتا ہے عورت کی, ٹھیک ہے, لیکن ہو دخول شرمگاہ میں, دوبر میں نہیں. ٹھیک, تو کوئی بھی پوزیشن جو ہے نا وہ کی جا سکتی ہے. اب اس میں ایک بات اور بھی ہے کہ اصل میں بیوی سے صحبت کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ نیک اولاد ملے, اور نیت یہی ہو کہ اللہ تعالیٰ نیک اولاد دے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک تسکین بھی رکھی ہے بیویوں میں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیویوں کو سکون کا ہے. بہرحال یہ چیز جو ہے نا یہ آج آپ کے سبق جو ہے نا یہاں تک ہوا ہے ہمارا. انشاءاللہ تعالیٰ کل باذن اللہ جو ہے وہ کل یا نیکسٹ ویک, میرا خیال نیکسٹ ویک آپ سے ملاقات ہوگی. آج کے سبق سے ریلیٹڈ اگر کوئی کوشچن ہے جو آپ کلیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیجیے.